نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم شمال ایچ ڈی نیوز کے اسکرین پر جس پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے یوم آزادی کے حوالے سے۔ 14 اگست ہر سال ہم مناتے ہیں اپنے ملک کے اندر، اور اس لیے کہ اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی گئی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے پروگرام ترتیب دیا اور اس میں اپنے مہمانوں کو مدعو کیا ہے، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ ملک پاکستان معرض وجود میں آیا کیوں، کیا مقاصد تھے، کس لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے، اور موجودہ جو حالات ہے ہمارے ملک کے اندر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ پہلا مہمان ہمارا حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب، جو ممبر صوبائی و مرکزی جنرل کونسل جمعیت علماء اسلام اور صدر سادات سماجی تحریک کے صدر بھی ہے، مفتی زین العابدین صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ دوسرے مہمان اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے بڑے قریبی دوست بھائیوں کی طرح، اور ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اور بڑی ساری ڈگریاں بھی پاس ہیں، لیکن ایک جذبے کے ساتھ وہ اس ملک کے اندر کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر بے انصافی یا جو برائی ہے اس ملک کے اندر ہر حوالے سے اس کے لیے اسی چینل کے تھرو کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، باہر ممالک جا کے اپنے لیے دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا کہ یہاں کام کروں۔ تو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب مطیب احمد صاحب، وہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان حضرت مولانا اخلاق احمد قریشی صاحب ہے، جو تشریف رکھتے ہیں۔ وہ بھی ماشاءاللہ مبلغ اور مدرس قابل اور ایک مایہ ناز خطیب بھی ہے، وہ بھی ہمارے پاس اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان اس پروگرام کے سیاسی تجزیہ نگار اور سینئر صحافی ہے، بڑے قابل احترام، ہم ان سے سیکھتے بھی ہے، جناب سردار توقیر صاحب، جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا مشکور بھی ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اور یہ ایک اہم موقع بھی ہے یہ 14 اگست کے حوالے سے، تو اس پر گفتگو کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لائے، میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفتی زین العابدین صاحب، باقاعدہ شروع کرتے ہیں کہ تحریک پاکستان یا پاکستان کے آزادی میں علماء کا کیا کردار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شمال نیوز والوں کا اور آپ کا مولانا سعید اللہ صاحب، جو میرے دوسرے کلیگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں اپنے عوام سے بات کرنے اور ان تک اس آزادی کی روح کو پہنچانے کے لیے ایک موقع عطا کیا ہے۔ تو اصل جو تحریک آزادی ہے وہ تو 1799 سے جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اس کے بعد جو حالات مسلمانوں پہ آئے اور ان کا جو شیرازہ بکھر گیا، تو پھر ان کی رہنمائی کے لیے، یا جیسے مغل خاندان اس وقت حکومت میں تھی، تو اب سارے مسلمان تتر بتر ہو گئے پریشانی کے عالم میں۔ اور جو ہمارے نواب پنجاب کے تھے سراج الدولہ صاحب، وہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے یعنی تعاون کرنے والے تھے، ان رفقا تھے، وہ بھی تتر بتر ہو گئے، چونکہ جب اندر سے بنیاد کھوکھلی ہو گئی تو اب مسائل اور بڑھ گئے۔ اب میدان خالی تھا، تو اس حوالے سے پھر مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ایشیا میں یعنی دین آیا اور اسلام آیا، اور پھر علماء
جتنے بھی علماء کے اسناد ہیں اس تک پہنچتے ہیں. پھر ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر یہ میدان میں آئے، اور شاہ عبد القادر صاحب نے جو پھر فتویٰ لگایا کہ بھئی ان کی نوکری اب انگریزوں کی جو ہے نا حرام ہے. تو اب لوگوں کا رخ علماء کی طرف ہوا. پھر علماء نے میدان سنبھالا اور آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی علماء نے. اور الحمدللہ پھر ظاہر ہے کہ تاریخ بڑی پڑی ہے کہ پھر جو علماء نے جانی قربانیاں دیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور جو ایک فگر ہے کہ بھئی تقریباً کم از کم 60,000 تک جو جید علماء تھے ان کو شہید کیا گیا جامع شہادت. اور انگریزوں نے چونکہ جب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تجارت کے غرض سے، وہ تجارت تو نہیں تھی، وہ صرف قبضے کے لیے آئے تھے، جیسے کہ آج کل حالات ہیں افغانستان کے یا دوسرے. اسی طرح ان کا بھی یہی تھا. یہاں تو یہ مار کھا گئے، وہاں بھی الحمدللہ پھر علماء نے میدان گرم کیا. اور پھر جو اس حوالے سے ریشمی رومال میں جو ہمارے جتنے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بعد والے درمیان میں جو یہ بڑا سلسلہ جی جی اس میں تقریباً جو مسلمانوں کی فگر ہے وہ 2 لاکھ تک ہے. اور اس میں کم از کم 60,000 علماء ہیں جو مقابلہ کرتے کرتے شہید ہوئے. اور گاہ بگاہ یا گھڑی بگڑی انہوں نے جو علماء کی سربراہی میں میدان میں آتے رہے، وہ شہید ہوتے رہے. اور پھر بعد میں جو ہمارے بڑے علماء تھے وہ ان کی رہنمائی کرتے رہے کہ بھئی آپ فلانی جگہ جائے، جیسے پنجاب میں، پنجاب کے علاوہ پھر اسی طرح بنگلہ دیش میں، پھر پاکستان کے کچھ علاقے تھے، سندھ جو تھا، یہاں بھی علماء ان کو انہوں نے یعنی ٹولیاں بنا کر اور بھیجے کہ بھئی یہ عوام کی رہنمائی کرے اور عوام کو اس پر ابھارے کہ بھئی اب ہم ان سے آزاد ہو جائیں. وہ اب یعنی ایک جسمانی طور پہ بھی آزادی کی ضرورت تھی اور روحانی طور پہ بھی آزادی کی ضرورت تھی. اب قیمت یہی ہے کہ ہمیں نہ جسمانی طور پہ آزادی ملی نہ روحانی طور پہ آزادی ملی. اب علماء نے ظاہر قربانی دی، اس لیے دی کہ بھئی یہاں عدل و انصاف آئے، اور عدل و انصاف قرآن کے علاوہ دین کے علاوہ نہیں آ سکتا. کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک رحمانی ٹولہ، ایک شیطانی ٹولہ. تو اب رحمانی ٹولہ ظاہر علماء کرام، اور وہ اس لیے محنت کر رہے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عدل و انصاف کے لیے تشریف لائے، اور وہ علماء کے اس ہاتھ میں ہیں. تو الحمدللہ علماء نے جو قربانیاں دی ہیں وہ دنیا کی تاریخ میں اتنی قربانیاں نہیں ہیں جو علماء نے پاکستان کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے، انڈیا کے یعنی جتنے بھی ہمارے سب باہر آزادی کے لیے پھر جو وہ ملے، یعنی وہ گاندھی کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، پھر جو انہوں نے تحریک بنائی خاکسار اور دوسرے تیسرے، یہ ساری اسی کی کڑی ہے. وہ صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ بھئی عوام آزاد ہو، یہاں روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی آزاد ہو، ان کی تجارت بھی آزاد ہو، ان کی معیشت بھی آزاد ہو. تو وہ قربانی علماء نے دی ہے، اور علماء نے جسمانی طور پر مالی طور پہ دی ہے، اور وہ تاریخ گواہ ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کے آزادی میں کیا، تو پاکستان کی آزادی میں تو سب سے زیادہ قربانی علماء نے دی، علماء نے دی. اور پھر پاکستان جس طرح کی جھنڈا لہرایا، شبیر احمد عثمانی صاحب نے لہرایا، اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے جو اس وقت 1947 میں لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں کو جو آزادی کے جو رموز تھے، جو آزادی تھی کہ بھئی آئندہ کیا ہونے والا ہے اور اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو ہم نے قربانیاں دی ہیں 60-70 ہزار علماء نے. اور جیسے کہ 1953 کی نہیں 1853 کی تاریخ، اس میں کتنے علماء شہید ہوئے، ایک دن میں 10,000 علماء شہید. اور یہاں تک بھی ہے کہ سور کے کالوں میں ان کو بند کر کے لٹکایا گیا، اور ایسے درخت نہیں تھے دہلی میں جس کے ساتھ علماء کی لاش نہ ہو. یعنی یہاں تک علماء نے قربانی دی. وہ ان کے تو یہ مقصد تھا کہ قربانی دے کر مقصد یہ تھا کہ ایک آزاد ملک مل جائے ہمیں، تاکہ آزادی سے ہم اپنا مذہبی رسومات ادا کر سکے، معاشی اخلاقی ہر حوالے سے. مطیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے علماء کے حوالے سے بات کی، تو جہاں باقی عوام نے، لوگوں نے، بچوں نے
عورتوں نے قربانی دی ہے اس تحریک کے اندر، تو وہیں علماء کا بھی بہت ایک بڑا کردار رہا ہے اس ملک کے لیے۔ بس ہم نے اور ناظرین نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ پلیٹ میں نہیں ملا ہے ہمیں یہ ملک، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔ تو جناب مطیب صاحب، آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ معاشی طور پر ملک تو مل گیا، اب اس وقت جو ہماری حالت ہے، کیا ہم آزاد ہیں؟ ہماری معیشت یعنی آزاد ہے یا کسی کے ہاتھ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک رکھا۔ یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، ان پہ بات ہونی چاہیے۔ آپ نے بات کی معاشی طور پہ ہم آزاد ہیں کہ نہیں ہیں۔ معاشی طور پہ بیسیکلی آزاد ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں جس ٹائم پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے، پاکستان اسی ٹائم سے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان نے اپنا مطلب ایک انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسی کی طرف زیادہ زور نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ یا تو امریکہ کے کیمپ میں جانے کو پریفریبل سمجھا، یا پھر یہ دیکھا کہ ہم لوگوں کو کہیں سے ایڈ مل جائے، کہیں سے کوئی امداد مل جائے اور ہم لوگوں کی اکانومی چلتی رہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے آگے ایسے معاہدے بھی ہوئے جس میں سیٹو سینٹو کا معاہدہ ہے، پھر ایسی جنگیں ہوئیں کہ جن جنگوں میں جو ہے ہم لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ان جنگوں کا حصہ بن گئے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ معاشی طور پہ آپ نے بات کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ خود کس طرح سے ان کیمپ سے نکل سکتے ہیں کہ جن کے زیر اثر ہم لوگ یا زیر سایہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی ہم لوگوں کی یہ مجبوری ہے۔ اکنامک پالیسی اگر پاکستان کی بحیثیت ملک بات کی جائے تو ہمارے پاس ہم لوگ نیچرل ریسورسز، ہر طرح کے ریسورسز سے پاکستان مالا مال ہے۔ قدرتی وسائل آپ دیکھیں، دریا یہاں پہ ہے، آئیڈیل ویدر یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ریکو ڈک جیسی جگہ یہاں پہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ریسورسز کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے۔ دیکھیں نا، دنیا میں جن بھی ممالک نے معاشی طور پہ ترقی کی ہے انہوں نے کاروبار کو پروموٹ کیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنایا گیا ہے، کاروبار کو پروموٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کاروباری لوگوں کو پروموٹ کیا گیا ہے، بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں سر یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہ ملک لیا تھا مذہب کے نام پہ۔ کیا ہم لوگوں نے مذہب کے نام پہ ملک لینے کے بعد ہم لوگ ایک پریکٹسنگ مسلم ہیں؟ کیا جو دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، یا جو قرآن اور سنت کی روشنی میں جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اس کو ہم اسی طرح پریکٹس کر رہے ہیں اپنی لائف میں؟ کیا وہ چیزیں ہماری لائف میں ویسے ہی ہو رہی ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس ٹائم ہمارا سارا نظام، مین سسٹم ہمارا، یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر سب سے مین چیز ہے سود، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ اعلان جنگ کے مترادف ہے، تو ہماری ساری اکانومی اس ٹائم جکڑی ہوئی ہے اس سودی نظام میں۔ تو کیا ہم لوگوں نے کبھی اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے متبادل کوئی پالیسی لانے کے لیے کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بات کی ہے کہ ہم لوگ اس سودی نظام سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام میں یہ دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمہوری نظام ہوتا کیا ہے۔ جمہوری نظام تو وہاں پہ ان ممالک میں سکسیسفل ہے کہ جہاں پہ لٹریسی ریٹ ہائی ہے، لوگوں میں شعور ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا نمائندہ ایلیجبلٹی، کمپیٹنسی اور ان چیزوں کے بنیاد پہ الیکٹ کرنا ہے تاکہ وہ آگے جا کے قانون سازی کر سکے۔ کیا آپ ہمارے ملک میں یہ سمجھتے ہیں کہ کرائٹیریا ہم لوگوں کا الیکٹ کرنے کا یہ ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں پہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تنقید پاکستان میں چاہے وہ سیاسی سطح ہو یا معاشرتی سطح ہو، ہم لوگ صرف تنقید اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ایک طاقت کی جنگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ اگر وزیر اعظم بنا ہوا ہے تو میری اصل جو بنیادی میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم ہٹے، میں اس کی جگہ وزیر اعظم بنوں۔ اگر ایک بندہ اسسٹنٹ کمشنر بنا ہوا ہے، میں اس کو تنقید کروں گا، میں اس کو بولوں گا اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس ڈال ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات ہوگی کہ بھائی یہ کیوں بنا ہوا ہے، یہی پاور مجھے ملنی چاہیے۔ پھر ہم لوگوں کی تنقید میں یہاں پہ یہ بولوں گا ہیو اور ہیو ناٹس والی ہے۔ جس ٹائم ہم لوگوں کو پاور ملتی ہے تو کیا ہم لوگ جو باتیں ہم لوگ پاور میں نہ ہونے کے ٹائم کر رہے تھے ہم ان پہ عمل پیرا ہے؟
تو ان ڈبل سٹینڈرڈز کو بھی ختم ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. سب سے مین چیز یہ ہر اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے جو کہ غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے. بہت حضرت اخلاق قریشی صاحب، مطیب صاحب نے بھی تو معاشی حوالے سے کافی مفصل بات کی. آپ سے یہ پوچھوں گا کہ چونکہ ایک مذہبی سے تعلق ہے آپ کے، تو یوم آزادی کے دینی اور حقیقی تقاضے، یوم آزادی تو ہم منا رہے ہیں ہر سال، لیکن آگے پھر ہمیں نہیں پتہ، تو اس کے جو حقیقی اور دینی یا شرعی کا ہے وہ تقاضے کیا ہے کہ یہ دن ہمیں کیا یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ ہم یہ ملک کیوں بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور تمام یہاں جو مہمان حضرات بیٹھے ہیں ان سب کا شکریہ. بڑی اچھی بات کی ہمارے بھائی نے، اور سب سے پہلے تو میں بھی یہ عرض کروں گا کہ ایک مثبت سوچ کو سامنے لائیں. جیسے کہ ہمارے بھائی نے ارشاد فرمایا، منفی پہلو سے سوچنا ہم چھوڑ دیں، مثبت پہلو سامنے لائیں. باقی آپ کا سوال جہاں تک، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آزادی کن مقاصد کے لیے ہم نے حاصل کی تھی، اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. آیا جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ یہاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں 1.25 ارب کی آبادی میں تقریباً لگ بھگ کم و بیش 25 سے 30 کروڑ مسلمان آباد ہیں وہاں پر. اور وہاں جو مسلمان آباد ہیں ان مسلمانوں کو سوائے چند ایک خاص تعصب والی جو جگہیں ہیں جہاں ہندو فسادات ہوتے رہتے ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے، اس کے علاوہ وہاں جو مسلمان آباد ہیں وہ اپنی عبادات بھی کر رہے ہیں، مدارس بھی بہت بڑے بڑے وہاں قائم ہیں، اور اس کے علاوہ تجارتی اعتبار سے بھی وہ لوگ بہت آگے جا چکے ہیں. اگر تو ہم یہ کہیں کہ جناب ہم نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ ہم نے جو ہے بس شور شرابہ کرنا، روڈوں پہ نکلنا، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، خاص طور پہ ان مواقع پر سیاسی جماعتوں کا بیٹھ کر کے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، یہی مقصد تھا، تو ہم بالکل ناکام ہو چکے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی شخصیت، ہم تو کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اگر تھوڑا اور موقع دیا ہوتا، حضرت موجود ہوتے کچھ عرصہ اور، تو یہ جو آج حالات چل رہے ہیں ہر شخص سمجھتا ہے، جیسے بھائی نے ارشاد فرمایا کہ بس وہ ہٹے اور میں آؤں. پھر وہ آنے کے بعد جب 5 سال اس کے گزر جاتے ہیں وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں بس پہلے بہت زیادہ کیچڑ تھا، پہلے بہت زیادہ گند تھا، اسے ہمیں ختم کرتے کرتے ہمارے یہ ٹائم گزر گیا. 75 سال. تقاضا یہ ہے اس وقت کہ ہمارے 77 سال گزر گئے. ان 77 سالوں میں ہم نے ملک کے لیے انفرادی طور پر کیا قربانی دی ہے؟ جو لوگ قربانی دے چکے سو دے چکے. اجتماعی قربانیاں تو جو ہو رہی ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے ملک کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. ایک ٹھیلے والے سے لے کر ایک فیکٹری والے تک ہر شخص اس کوشش میں لگا ہوا ہے کسی طرح بس میں کسی کو لوٹوں، کسی طرح میں کسی کے ساتھ غبن کروں، دھوکہ کروں، فراڈ کروں. ہم اوپر تک نہ جائیں. ہم ایک ٹھیلے والے کے پاس بھی جب جاتے ہیں، ایک فروٹ والے کے پاس بھی جاتے ہیں، ذرا سی نگاہیں دائیں بائیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیتے ہیں. ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، ذرا سی نگاہیں دائیں بائیں ہوتی ہیں وہ دھوکہ کر دیتا ہے. انفرادی طور پر ہم اتنی پستی میں جا چکے ہیں، ہر شخص دوسرے کو ٹوکنے پر، دوسرے پہ تنقید کرنے پہ لگا. اس وقت ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو مثبت سوچ رکھیں، ہر ایک کو مثبت پہلو دیں. ملک کے اندر اگر منفی پروپیگنڈے جہاں ہو رہے ان منفی پروپیگنڈوں کو کسی طرح ختم کریں. خاص طور پہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے میرے دوست احباب ملک کی اچھی خبریں آگے پھیلائیں. ملک کے اندر جو انتشار کی خبر ہو، فساد کی خبر ہو، اس کو ایک لمٹ میں رکھیں. ہمارے بڑے بڑے چینلز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جس سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے، جس سے ملک جو ہے مزید زوال کی طرف جا سکتا ہے، اسے اچھالا جاتا ہے، اسے آگے پیش کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے کسی طرح کنٹرول کیا جائے. اور پھر اس پہ سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ملک جو ہمارے ملک کے خلاف کوششیں کر رہا ہو، یہاں ہمارے ملک کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہو، وہاں کے حالات و واقعات کو یہاں ایسے زاویے سے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ ہم ان کے محتاج ہیں.
جیسے کہ بھائی نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس ہر چیز کے وسائل موجود ہیں، قدرتی وسائل ہیں، ہر چیز موجود ہے ملک کے اندر، موسمی اعتبار سے دیکھ لیں، معاشرتی اعتبار سے دیکھ لیں، اور پھر یہاں قوم قبیلے جس طرح آباد ہیں، جس توانا قوت کے ساتھ لوگ یہاں موجود ہیں، اگر مل کر کے ایک مثبت سوچ پیدا کر لیں انشاءاللہ یہ ملک دوبارہ جو ہے زوال سے ترقی کی طرف آ جائے گا۔ بنیادی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم ایک منفی سوچ کو ختم کریں، مثبت سوچ لے کر آئیں۔ مثبت سوچ رہے ہیں، بہت سردار صاحب، جس مقصد کے لیے تینوں کی گفتگو آپ نے سن لی اور میں دیکھ رہا تھا آپ کو کہ بڑی غور سے آپ سن رہے تھے، تو جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا اور یہ قربانی جو بھی سامنے آ گئی آپ کے بعد، تو کیا ہم اس پر پورا اترے ہیں ملک کے اندر، چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک؟ سر شکریہ جی، اور مہمانوں کا بھی شکریہ خاص طور پہ مولوی صاحبان کا کہ یہ آئے ہیں، اپنا ٹائم دیا ہے یہاں پہ اور آپ نے ان کو انوائٹ کیا ہے، اور آپ کا بھی شکریہ، ہم تو لگے ہی رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ جی جی، ساری باتیں میں نے سنی ہے، تو شارٹ سا مختصر سا کہ جب پاکستان علیحدہ نہیں تھا جی اور برے صغیر پاک ہوئے تھا، ہاں جی، سب سے پہلے دیکھیں نا آپ وہاں سے، میں اس لیے تھوڑا سا کروں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک، تو جب ہندوستان وہ سب ایک تھے تو وہ کتنے مظالم ہو رہے، وہ ابھی تک شروع ہیں، وہ تو انڈیا میں آج بھی آپ دیکھیں ٹھیک، مسجدوں کو وہ شہید کر رہے ہیں، بابری مسجد کتنا بڑا ایک واقعہ تھا اس کا، پھر ہمارے اور مسئلے بھی آج کل بھی آ رہے ہیں، یہ مودی سرکار نے گجرات میں کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، یہ آپ کو ساری دنیا کو یہ باتیں پتہ ہے، میں شارٹ سا وہ کر رہا تھا۔ تو ملک علیحدہ کرنے کا مطلب تھا کہ ہم یہاں پہ آزاد ہوں، اور کس لیے، کس پہ ہم نے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ مجھے آپ بتائیں، ابھی مفتی صاحب نے بھی بڑا علماء کا ذکر کیا، بڑی قربانیاں، جی، لیکن میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ قربانیاں وہ ان کی اپنی جگہ، ان کی اپنی حیثیت ہے، لیکن آگے آ کے ہم نے ان قربانیوں کو، ان کو کیا صلہ دے رہے بھول گیا، ہیں، وہ تو قربان ہو گئے، ہو گئے نا قربان، جو کچھ جس وجہ کے لیے انہوں نے، جس مقصد کے لیے جو کچھ کیا تھا، وہ آگے آپ آگے چلے شروع کے تھوڑے سے عرصہ ہم دیکھیں، لیکن اس میں علماء کا بھی قصور ہے، علماء کا یہ قصور ہے کہ جب ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ علماء کو پتہ ہے سود حرام ہے، ابھی مطیب صاحب نے بات کی تھی، میرا پہلے جو اس میں تھا، اچھا مطیب صاحب نے بات کر دی، وہ میرا وہ ہو گیا کہ جب پتہ ہے سود حرام ہے تو ملک کو اس طرف آپ نے کیوں جانے دیا؟ ٹھیک، آپ الیکشن کے لیے تو نکلتے ہیں، ٹھیک، آپ یہ کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، حافظ نعیم صاحب ابھی بیٹھے رہے وہاں پہ، تو جس دن انہوں نے اعلان کیا کہ معاہدہ ہو گیا تو 2 روپے کچھ پیسے بجلی اس دن بڑھ گئی۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ گیس کے لیے وہ سردیوں میں آئیں۔ اچھا جی ہاں، جی، دیکھیں نا یہاں پہ علماء کا بھی قصور ہے، میں نہیں جانتا آپ کا کلامی میں بجلی کے بھی ریٹ کم ہو جائیں گے سر، وہ جائیں گے، یہ تو ہم 50 سال سے سنتے آ رہے ہیں، اب یہ میں نے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی سردیاں آنے والی ہیں نا، جب سے ہوش سنبھالا ہے، دیکھیں وہ کیسے ہنس رہے ہیں آپ کی نا، جب سے ہوش سنبھالا ہے جی، یہی سنتے آ رہے ہیں، ہو جائے گا، ایسے ہم نکل ہوں گے، ہرا ٹھیک ہو گیا، ایسے کر لیں گے، ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ کر لیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی وہاں سے لے کر، اور پھر جب ہمارے وزیر اعظم صاحبان اور یہ بڑے جو لیڈران ہیں ہمارے بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ کیسے لے جائیں گے؟ آپ سود پہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، آپ کیسے ترقی کریں گے؟ مجھ صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، بالکل، اور حدیث ہے کہ جس نے جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا پاکستان لینے کا مقصد ہے، مقصد پہ پورا وہ نہیں اترے۔ ہمارا دین اور مذہب ہے، لیکن دین اور چیز ہے، مذہب اور چیز، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے لیا تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ وہ خود ہی حکمران جو ہیں، سارے حکمران ہیں، خود ہی ایک اپنے وہ لگاتے، آئی پی بی ایس کو آپ دیکھ لیں، یہ خود ہی انہوں کے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ساری فیملیز کے حصے دار ہیں، وہ ہم سے لے کے ادھر جا کے پھر ان کو واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ ٹی وی پہ آ کہتے ہیں کہ اس دن وزیر اعظم صاحب کا میں سن رہا تھا کہ میں عوام کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے میں جان لڑا دوں گا، مجھے ہنسی بھی آئی، میں نے کہا واقعی کہ باہر نہ جائے کہیں ایک ایک پائی،
وہ تو پہلے دور میں اس نے وہ شانگلہ میں بھی تقریر کی تھی کہ ہم اپنے کپڑے بیچ کے ہٹا دیں گے آپ کو. جی ہاں یہ ایک بیان آپ وہ نے دیکھیں سنا نا ہوگا. بہرحال جی ہاں جب بالکل آپ کی بات. میں ایک منٹ بس، اور ایک ہماری آئین کی شک ہے 237 ہے شاید میں بول رہا ہوں یا 230، اس میں صرف ایک چیز کی اس میں کمی ہے، وہ اگر اس میں ہو جائے نا کہ بھائی جو ہمارا آئین ہے یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. جی ہے بالکل اس کے ہے، ہاں ہے. لیکن سارا نہیں ہے. ہاں تو اس میں یہ شک ڈال کے اس کو کر دے، یہاں پہ اسلامی نظام آ جائے. یہاں کچھ بھی سود سے جان، مجھے بتائیں طالبان آئے افغانستان میں، IMF نے ان کو کہا ہے، ان کو آفر کی ہے، سر انہوں نے لیا ہے سود؟ نہیں لیا، انہوں نے انکار کیا. ان کا نہیں. آج ان کی اکانومی ہم سے اچھی جا رہی ہے شاید. وہ تو بہت اچھی. جی ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے صرف نا؟ اچھی نہیں. بہت اچھی جا رہی ہے. BSc بھی ہے. تو ہم 77 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ سر نے کہا کہ تنقید اور مثبت تنقید بالکل ٹھیک ہے، مثبت تنقید ہونی چاہیے، نہ کہ یہ تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے. لیکن دوبارہ آپ کی طرف اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے. آپ موشن توڑ دیں گے میرا. چلے پلیز. اچھا مفتی صاحب وقت کو بھی دیکھنا ہے، اس لیے مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پہلے آپ نے تو علماء کے حوالے سے بات کی، ذرا یوم آزادی کے حوالے سے جو لوگ مناتے ہیں آج کل، ہر آدمی ہر ادارے والا اپنی جگہ پر یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے، یہ دن ہمیں کیا درس دیتا ہے. یہ ہر سال جب یہ گھوم کے آتا ہے اور ہم مناتے جی 14 اگست ہے، یہ ہے، تو اس سے ہمیں سبق اور درس کیا لینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو ہماری قوم ہے وہ کسی اور طرف چلی گئی. جی. آزادی جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آزادی سے زندگی گزاری، اور اب جو افغانستان آزادی کی زندگی گزار رہا ہے، تو ہم تو یعنی فطرتاً غلام بن گئے، اور اب ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی غلام ہے. آزادی تو یہ ہے کہ بھئی ہم آزاد ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں عدل و انصاف لائیں، جیسے پڑوسی کا حق ہے وہ بھی ادا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہو، ان کا ادب و احترام ہو، معاشرے میں جو اخلاق ہیں وہ ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ اب ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے، لیکن حقیقت ہے کہ جتنی بھی ہماری بڑی یونیورسٹیاں ہیں جی ان کو صرف اور صرف جو ہمارے یعنی انگلینڈ ہے یا برطانیہ ہے یا امریکہ ہے، انہوں نے صرف اور صرف ان کے ذہن میں یہ ڈال دیے کہ بھئی آپ نے پیسے کمانے ہیں اور خود اپنی زندگی اچھی گزارنی ہے. حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا. بھئی آزاد وہ شخص ہے کہ جو آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، اور وہ زندگی جو آپ کے پڑوسی ہیں یا آپ کے دوسرے جو دوست احباب ہیں ان کے بھی خیر خبر ہو، ان کی بھی خیر خبر ہو. لیکن ہماری یہ چیز نہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں غلام بن گئے، اور تعلیمی میدان جو ہمیں جو اس وقت دے رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ دے رہا ہے بھئی اب جیسے بھی ہمارے جتنے بھی جیسے IDPs کے انہوں نے ذکر کیا وہ صرف کمانے میں لگے ہوئے. اب ہمارے جتنے اب یہ دیکھیں آپ یوم آزادی کے لیے جو کمشنر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 20 گاڑیاں ہوتی. یہ آزادی ہے یعنی 20-30 گاڑیاں ایک کمشنر کے ساتھ. اچھا جس طرح DIG جاتا ہے اس کی بھی یہی ہے. بھئی آزادی تو یہ ہے، ہم آزاد ہو گئے تو کم از کم ہم ملک ترقی تو کریں نا. تو ملک اس طرح تو ترقی نہیں کر رہا جس طرح کہ آج کل اب ہمارے یہ حکمران کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو وہ جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک نظریہ اور وہ دے دیے، وہ اپنے اولاد کو بھی یہ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پیسے کمانے، آپ نے اتنے کمانے، اتنی چیزیں لیں، اتنی زمینیں خریدنی، اتنی اپنے کونٹیاں بنانی ہے. تو یہ تو آزادی نہیں ہے نا. آزادی تو وہ ہے کہ دیکھیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود انصاف ملے، عادل ملے، اپنا گھر میں اپنا حق ملے، دوسرے کے ساتھ تعاون ہو، عدل و انصاف اسی کے لیے یہ ملک حاصل معاشرے میں. یعنی اب اتفاق و اتحاد آئے، عدل یعنی صبر و تحمل آئے، ہاں جی، ایثار کا جذبہ آئے. تو یہ ایثار کا جذبہ اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ پاک نے جو ہمارے لیے معاشرے کے لیے انبیاء بھیجے اس لیے بھیجے. اور انہوں نے آزادی، اصل آزادی تو انبیاء دکھاتے تھے نا، اور پھر صحابہ نے اصل آزادی دکھائی ہے. تو آج ہمارے معاشرے سے وہ چیز نکل گئی ہے. میں ایک یہ دیکھیں نا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کی تشکیل ہوئی، وہ افغانستان گئے، ہاں جی، ان کو پھر روس گئے، روس کو جو اپنا وہ سارا معاشرہ پیش کیا تو اس نے، لینن نے کہا اور دوسروں نے کہ آپ اگر کچھ مہینے پہلے آتے تو آپ نے جو نقشہ پیش کیا آزادی کا اور عوام میں خوشحالی کا، تو یہ ہم ضرور اس پہ نافذ کرتے۔ پھر وہاں سے ترکی گئے، ترکی والوں کو ساری ترتیب بتائی تو ترکی والے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا پہلے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ اب جو جنگ آزادی ہم لڑ رہے ہیں تاکہ کم از کم ہم آزاد ہو جائیں، اور آزاد ہو کر ہم معیشت کے حوالے سے اپنی قوم کی جو ہے نا وہ خدمت کر سکیں، اور فطرتاً حوالے سے بھی ہم اپنے قوم کو آزاد کر سکیں۔ تو ہم وہ نہیں کر پائے، وہ اس لیے نہیں کر پائے کہ ہمارے اوپر جو اس وقت جو ہاتھ ہے یا جو زور ہے یا جسے کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے وہ امریکہ ہے اور برطانیہ ہے، اور ہم اس کو چھوٹ نہیں سکتے۔ جس طرح ہمارے سردار صاحب نے کہا IMF، وہ تو ہمیں ظاہر ہے کہ وہ گندگی کی طرف لے جائے گا نا۔ اب معیشت کے حوالے سے اب پاکستان میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ کس چیز کی کمی، کس چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف آزادی کی کمی ہے کہ جو آزادی ہم ہر سال منا رہے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم یار ڈول باجا بجائیں اور جو ہے نا خرچ کریں، بھائی یہ غریبوں کو دے نا، یہ غریبوں کو دے، جو مستحقین ہیں اس پہ خرچ کرے۔ آزادی تو وہ ہے جو قوم آزاد ہے، جو معیشت کے حوالے سے اب جو لوگ رہ رہے ہیں یعنی بجلی کے حوالے سے رہ رہے ہیں، آگے جیسے میں وہ لگایا کہ سردیاں آ رہی ہیں تو بجلی سستی ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ پھر استعمال نہیں ہوگی گیس، اب گیس بجلی، تو یہ حال ہے۔ لیکن استعمال نہیں ہوگی، آپ خوش فہمی میں نہ رہیں، استعمال کم ہوگا تو ریٹ، میرے کہنے کا مطلب سر جو بے شک آپ کریں آپ کا وہ فرق تو پڑے گا نا، اب پنکیشن کے یہ بند ہو جائیں گے تو فرق، ہاں زیادہ تو نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب کی بات تھوڑی مجھے دیکھ یاد آ گئی آپ کی بات، ہم صرف 14 دن کے لیے زندہ ہوتے ہیں، یہ قوم صرف 14 دن کے لیے، میں ایک یہ 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک ہم زندہ قوم ہیں، اس کے بعد یہ قوم پھر سو جاتی ہے۔ اس دن کسی نے ایک مثال دی، میں پیش لیکن آپ نے بھی جھنڈا لگایا ہوا ہے، آپ نے کتنے پروگرام میں پہلے جھنڈا لگایا ہے؟ میں تو یہاں پہ کتنے پروگرام ہیں اپنے آپ نے کی؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرے سے بس۔ دیکھیں نا، یہ ہم نے لگایا ہے۔ اگر مجھے موقع دیں تو یہ پوائنٹس میرے مائنڈ سے نہیں گزریں گے۔ اچھا چلیں، انہوں نے بات کی ہے مغربی نظام کی کہ مغربی نظام یہاں پہ آ گیا، اسکولوں میں رائج ہو گیا، سب کچھ ویسٹرن سویلائزیشن کی، تو یہ وہ کون سا موقع تھا کہ یہ ویکیوم کریٹ ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا، یہ کریٹ کیوں کرنے دیا گیا؟ وہ کس نے کرنا ہے؟ یہاں پہ اسلامی نظام لانا، اسلامی روایات کو پھیلانا کس کی ذمہ داری تھی؟ سیم ہے سود کا، IMF کا، اسی طرف میں مفتی صاحب ختم کریں، آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے۔ ایک میرا پوائنٹ یہ ہے، دوسری بات مولانا صاحب، ہم مغربی ممالک کو برا تو کہتے ہیں، ہم افغانستان کو آئیڈیلائز تو کرتے ہیں، آپ افغانستان والا نظام پاکستان میں لا سکتے ہیں حقیقی معنوں میں؟ کیا یہ سوسائٹی اس کے لیے تیار ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، آپ جو بھی اس ٹائم بیٹا ہے یا بیٹی ہے، سارے کو آپ کس ملک میں بھجوا رہے ہیں؟ کون سے ممالک میں؟ افغانستان میں جا رہے ہیں یا مغربی ممالک میں جا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو سب سے پہلے نہیں دیکھیں جی، بات مجھے، میں یہ 1 منٹ لوں گا، ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنا، میں بات وہی کروں کہ ہم لوگ اس ہوتے ہیں کہ جو پاور میں ہے وہ پاور سے نکلے، مجھے پاور نکلے، مجھے پاور ملے اور میں اپنی کسر نکالوں۔ میں ایک مثال، اصل بات آپ بات جاری رکھیں، میں صرف چھوٹا سا پوائنٹ ہے، پھر اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو جدید دنیا سے آپ ڈسکنیکٹ ہو کے بھی نہیں رہ سکتے، آپ کو دنیا کے ساتھ کاروبار بھی کرنا پڑے گا، آپ کو قریبی بائیلیٹرل ریلیشن شپس بھی رکھنے پڑیں گے۔ شریعت بھی کہتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ میں ایک عرض کروں آپ سے، میں آزادی کی ایک مثال پیش کروں، اس دن کسی نے دیا تو مجھے بڑا پسند ہے اور واقعی بات، وہ کہتے ہیں کہ یار 14 اگست کس سادھو نے کہا ہے کہ یہ آزادی کا دن ہے، یہ پشکال سے آزادی کا دن ہے، پشکال ساون کو کہتے ہیں نا پشتو میں، تو کہتے ہیں یہ پشکال سے آزادی کا دن ہے، یعنی وہ ساون ختم ہو جاتا ہے نا، اس مہینے میں آزادی سے ختم ہونے کا نہیں ہے، یہ آزادی کا دن ہے، وہ پسینے سے ہوتا ہے۔ میں، آپ نے بات کی نا مطیب بھائی، میرا بھی یہی شاید غلط بھی ہو سکتا ہے، ایک رائے سمجھو کہ یہ نظام جو ہے نا، جو لوگ ہمارے اوپر آتے ہیں، سسٹم بنا ہوا ہے، آئین میں بھی سب چیزیں درج ہے، موجود ہے، لیکن جو اوپر نظام چلانے والے آتے ہیں یا ہم اس کو بھیجتے ہیں،
وہ بے اختیار ہے. مجھے جو وجہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بے اختیار، یہ سود کی بات چلی، سود ہمارے اس میں ہے، ان کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں موجود ہے کہ یہ حرام ہے. جی بالکل. اب اس کو اپلائی، اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو گورنمنٹ بنتی ہے، جو ادارے بنے ہیں، جو ہے وہ نہیں، یہ مافیاز. آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے، اس پر آپ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ پروگرامات کر رہے ہیں آپ. تو گڑبڑ ادھر سے ہے. جہاں وہ سردار صاحب نے بھی بات کی کہ علماء بھی ذمہ دار ہے، بالکل یہ بات ہے، کہیں علماء کی بھی کوتاہیاں ہیں. یہ سود کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس بارے میں چونکہ میں تو آپ سے سوال کرنے والا ہوں، بالکل تو اس لیے اس بارے میں سپریم کورٹ تک علماء گئے ہیں. اچھا. اور یہ درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ بھائی چیزیں پھر فیصلہ بجائے اس پہ معذرت چاہوں گا، مولوی صاحب سے آپ کی طرف آ رہا ہوں میں، تو آپ سے میں تو بات ختم کر رہا ہوں، اپنے آپ کی طرف آتا ہوں. اسی حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، لیکن ہم اپنی معیشت کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے عدالتی نظام کو دیکھیں، ہم اپنے جتنے ادارے ہیں کام کر رہے ہیں ملک کے اندر جو بنے ہیں ملک کی خدمت کے لیے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آزاد ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ جو آزاد نہیں ہے وہ یہ ہمارے اپنے جو یہاں کے سربراہان اس اداروں کے ہیں، انہوں نے اس کو پابند کیا ہوا ہے یا کسی غیر ملکیوں نے؟ دیکھیں جی، آپ نے آزادی کی بات کی ہے تو آزادی یہ ادارے کی بات کر رہا ہوں میں، آپ نہیں، ادارے کیوں آزاد نہیں؟ آزادی سے شروع کیا. جی جی، میں آزادی سے آزادی کے حوالے سے بات ہے ساری. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آزادی بیسیکلی اب یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری کنڈیشن زیادہ بری ہے یا فلسطین کی کنڈیشن زیادہ بری ہے. ہماری کنڈیشن زیادہ خراب ہے یا عراق کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے؟ ہماری کنڈیشن زیادہ خراب ہے یا شام کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب، ایک مضبوط افواج کے بغیر، یہ میری اپنی ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کوئی بھی ملک جدید دور میں اس ٹائم پہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا. بالکل. ٹھیک ہے، آرمی کا ہونا بہت ضروری. ٹھیک ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ جدید دور میں اتنی زیادہ پراکسیز ہیں، پیچیدگیاں ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس شام سے، عراق سے، جن ممالک سے آرمی کمزور ہوئی ہے، ان ممالک کا پھر کیا حال ہے. ٹھیک ہے. اب میرا یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی طور پہ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہی لوگ، انہی لوگوں نے یا انہی اقوام نے زیادہ فتوحات حاصل کی ہیں جو کہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو تو ویسے بھی بہت سارے مسائل میں پوائنٹ اسی کی طرف آ رہا ہوں. اب جہاں تک اداروں کی بات ہے، اداروں میں اگر کوئی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تو اصلاحات ضرور ہونی چاہیے. عدل و انصاف کا نظام ہونا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے نا. وہ کون کرے گا؟ اب بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد سے جن لوگوں کو اختلاف تھا، ان لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے نا، ان لوگوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے، ان لوگوں نے بات کی ہے، ان لوگوں نے اپنا نقطۂ نظر سامنے لائے ہیں نا. یہاں پہ مسئلہ بیسیکلی آپ کے پوائنٹ کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ جس ٹائم یہ جو نام نہاد سیاسی لیڈرز کی پیچھے جو ہم پڑے ہوئے ہیں، ان سے باہر نکل کے جس ٹائم ہم ریاست سے یہ کہیں گے جو آپ نے ہمارے ساتھ عمرانی معاہدہ کیا ہے، جو سوشل کانٹریکٹ کا معاہدہ کیا ہے، جس میں ہمارے کچھ بنیادی حقوق ہیں، ان کو انشور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. جب تک ہم لوگ خود ایک چیز مانگیں گے ہی نہیں تو پھر ہمیں وہ کیسے ملے؟ لطیف صاحب DGISI تھے، حضرت کی طرف نہیں ان کی بات، پھر اس کے بعد آ جائے جنرل حمید گل صاحب جی. انہوں نے آج سے بہت ٹائم پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ آپ دعا کریں کہ فوج اور عوام کا آمنا سامنا نہ ہو، اور اس پہ سازش جاری ہے. تو ابھی دیکھیں کتنا عرصہ پہلے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، اور ابھی آج دیکھیں وہ ایک ہوا چل رہی ہے. یہ بہت بری ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. میں مطلب ہر ادارے میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ چند ایک ان میں سے اچھے نہیں بھی ہوتے، ضروری نہیں ہے. خوبیاں خامیاں سب میں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہیں فوج میں بھی کوئی ایسی بات ہو، سیاستدانوں میں تو بھی ہو، لیکن یہ کہ یہ آمنا سامنا جو ہے یہ غیر ملکی ایک سازش ہے. ادارے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. نہیں، غیر ملکی سازش ہے کہ جب عوام اور فوج اگر آمنے سامنے آ جائیں صحیح طرح سے تو پھر سمجھے کہ خطرہ ہے، بہت خطرہ. اور اگر کوئی بندہ بات کرتا بھی ہے دلیل سے کرے اور عوام سمجھے، لاجک سے کرے، اور ریزن سے کرے کہ بھئی یہ ہمارے ملک میں خرابیاں ہیں، تنقید نہ ہو، یہ ہمارے ملک میں خرابیاں ہیں، ان کو درست ہونا چاہیے اور اس طریقے سے درست ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں آپ سب میرے سے زیادہ مطلب قابل بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم تحقیق کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا.
बात को 1958 से समझने 1960 की कोशिश नहीं करते हैं, आगे दौड़ते हैं। 1958 से सर तस्लीम करना 1958 छोड़ आपको एक छोटी सी मिसाल मुसाब आपको भी कि 1958 से 1960 तक के इस तरह चीफ जस्टिस थे अब्दुल रशीद साहब, अच्छा। मुझे भी नाम याद आ गया उनके। जब वो रिटायर हो रहे थे ना तो उन्होंने ये पेन मुझे दे, तो वो स्याही वाले पेन होते थे ना, तो जब अपने ऑफिस से उठ रहे थे तो उन्होंने ये स्याही वो वापस की उस दवात में। तो रीडर ने पूछा सर ये क्या कर रहे हैं, उसने कहा ये मेरी नहीं है स्याही, अल्लाह अकबर। हाँ ये इस मुल्क के कौम के पैसों की ऐसे टैक्स लोग के बीच पैसों में है, की। लेकिन वो स्याही भी छोड़ कर गुमनाम है ना, जन के वो हाथ में बाग वो तोड़ लोग है ना। कहाँ से लाएंगे, वो मुल्क बनाने वाले बिल्कुल, हाँ जी जी वो बिल्कुल। लोग दिन भी हैं यही मुल्क कहता बनाने है। मेरा पॉइंट आपने बात की थी एक आखिरी नुकता, चूंकि मुझे पता है प्रोग्राम का टाइम भी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हम लोगों को जहाँ पे बहुत सारी इस्लाहत की तजावीज़ मौजूद है, हम ठीक हो सकते हैं, हम लोग बेहतर भी हो सकते हैं, हमें सिर्फ अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन का, अपनी जिम्मेदारी का पता चाहिए। हम आज से और कोई भी जिम्मेदारी नहीं, निभाना। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, इनफिरादी मैं बात करूंगा, मैं बेईमानी करनी छोड़ दूं, जी, मैं झूठ बोलना जी, छोड़ बिल्कुल। दूं, मैं बहनों को हिस्सा, बहुत मैं अब लोगों की अकतलफी करना छोड़ दूं, मेरे और जो इंसाफ। जो मेरे पास है मैं उस पर सब्र शुक्र करूं, और अगर दूसरे को किसी ने पावर दी है, उसको अल्लाह ने इज्जत दी है, तो उसकी इज्जत को और उसके मर्तबे को तस्लीम करूं, तो इंशाअल्लाह हम विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी की तरफ जाएंगे। हजरत ये सवाल है आपसे, और ये सवाल है, ये जो ये 14 अगस्त का दिन आता है, ये दिन, तो इस दिन बहुत सारी तकरीबात होती है, मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में आम शायराओं पर वगैरह इस तरह होते हैं, वो इस्लामी अहकाम से आज़ाद होते हैं, जो शरीयत ने जी। एक हुदूद कायम की है, जी, बताया जी। उसके अलावा। तो अगर इस तरह के गैर शरई किस्म की तकरीबात हो तो इस्लाम क्या कहता है? देखें, एक तो यौम आज़ादी इस मतलब बात ये कि पे कैसे जी जी हम इस मनाएं। बात पे आने से पहले मैं सूद पे बात हो रही थी तो मेरे जहन में था कि हमारे पास आइडियल मौजूद नहीं होता है ना, पहले तो फिर आइडियल हम बनाते हैं, उसके लिए सोचते हैं। तो शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाम बरकात मालिया गैर सूदी बैंकारी के हवाले से बहुत बड़ा काम किया। बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, हाँ। और इतना बड़ा काम कर चुके हैं सरदार साहब कि उनके इस काम को बाहर ममालिक में पजीराई मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही है। देखे ना आप ये इससे बात। आपको मैं एक छोटी सी बात ये अर्ज करूंगा, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सऊदीया के अंदर हजरत को मुफ्ती आजम के ओहदे के लिए हजरत को बुलाया गया है। हजरत ने इनकार किया कि मैं अपने मुल्क में दीन की कौम की खिदमत के लिए यहाँ बैठा हूँ, और काम कर भी चुके हैं और अभी मजीद भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मसला ये है ना कि हजरत को अप्रिशिएट करने वाले ना तो इदारे हमारे, ना जो है सियासी लोग जैसे हैं। मुतीब भाई ने कहा ना, उनकी खुद नहीं चाहते हैं, इख्तिलाफात अपनी जगह, देखिए हम कुछ नहीं चाहते कि इख्तिलाफात जो निज़ाम इस्लामी जी है जी वो आ जाए। कुछ बाकी इख्तिलाफात उलमा भी हम हैं। कहते तो है ना, अफगानिस्तान में जी। देखें, उलमा मेरे साथ अफगानिस्तान रहे, अगर एक महीना भी रह गए मैं साबत छोड़ दूंगा। मुश्किल है, लग पता जाएगा। अच्छा, इस पे मैं एक खबर जारी। सरदार माँ भी चाहते हैं, देखिए होना चाहिए उलमा ना। का जो उनसे इख्तिलाफ वो शरई उसूलों और कुछ बुनियादी नुक्तों पे इख्तिलाफ है। हजरत की शख्सियत से इस तौर पे इख्तिलाफ नहीं है कि ये सूद की तरफ, सूद से हटा करके एक गैर सूदी निज़ाम की तरफ खुसूसियात क्या हुआ है, जी बिल्कुल जी। है, बिल्कुल। बाकी रहा आपका सवाल 14 अगस्त की तकरीबात के हवाले, देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था, हमारे लिए वो आइडियल है आइडियल। सारी दुनिया के लिए कि हुजूर ने क्या किया था, यानी आज़ादी कैसे मनाई थी। हुजूर ने वहाँ फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, माफ़ी का ऐलान किया, आजिज़ी दिखाई, और सबसे बड़ा तरीका जश्न आज़ादी मनाने का है कि हम उस दिन आजिज़ी दिखाएं, तकब्बुर ख़त्म हो जाए हमारे अंदर सलात से। शुक्राना बस बाकी रहा ये मसला कि ये जो बेहुदा तकरीबात होती हैं, उसकी एक वजह है, सरदार साहब की बातें सुन रहा था तो मुझे एक शेर याद आया, आखिरी बात अर्ज करता हूँ कि वतन तो आज़ाद हो चुका है, दिलो दिमाग गुलाम अब भी, गुलाम पिए हुए हैं शराब के खासो अवाम अब भी, मेरे इसमें खाना है वतन का अजब कोहना निज़ाम अब भी, किसी पे जामे शराब जायज़, किसी पे पानी हराम अब भी। पानी हराम। सरदार साहब सही बात आपसे आखिरी सवाल, टाइम भी पूरा हो गया है जी, टाइम पूरा। ये जितनी बातें हो गई है, इससे अखज़ ये हुआ, मैंने जो चीज़ अखज़ की कि मुल्क तो आज़ाद हो गया हमारा, लेकिन जिस मकसद के लिए हासिल किया था उसमें से तकरीबन किसी एक मकसद तक, यानी इंसाफ भी यहाँ हो, मईशत का आज़ाद हो, इस्लामी अहकाम नाफिज हो, तमाम चीज़ें हो, किसी एक चीज़ पर बात, इस वजह से मेरी गलती है, आपकी गलती है, सियासतदान की गलती है, किसी अदालतों की,
یہ اس کے ذمہ دار مطلب تھوڑا سا آپ کو اس جی، میں وہ بسم کرتا ہوں اللہ۔ انشاءاللہ، امید ہے کہ بات سب کو پسند آئے گی۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں؟ جی آپ بھی سر گاڑی آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں؟ لطیف صاحب بھی چلاتے ہیں، میں بھی چلاتا ہوں۔ یہاں ہم جب جاتے ہیں یہاں لوکل پہ ہارن بھی دیا، کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے، گھس گئے ادھر گھس کے موڑ لیا، ٹھیک بالکل کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہم سب میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، آپ سب میرے سمیت، پہلے میں پھر آپ، جی جب ہم موٹر وے پہ آپ جائیں گے، ہم جاتے ہیں تو سارے قوانین باندھتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے، انڈیکیٹر پہ بھی خیال رکھتے ہیں، لین پہ بھی جاتے ہیں، ہارن بھی نہیں بجاتے، بالکل آپ نے پورا صحیح طرح سے ڈرائیو کرتے ہیں، سپیڈ لمٹ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور جب انٹرچینج سے اترتے ہیں، او یار بم تنگ کی بس یار، نہیں رول آف لا نہیں، اوپر سے نیچے، جب اوپر نظام ٹھیک ہوگا تو نیچے ہر صورت میں بھی اگری کرتا ہوں اس میں آپ سے۔ ہمیں جو آپ نے بات کی ہے، ہمیں اس چیز میں یہ لایا گیا ہے، یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے کہ یہ کرپشن کو نیچے تک لاؤ، نیچے تک اس لیے لاؤ کہ ان کو کڑا نہ ہو سکے، اس چیز محتاج، یہ ان چیزوں سے نکل سکے مجھے، اور ہم اپنے مقاصد وہ پورے۔ چیف جسٹس صاحب مجھے سر بھول جاؤں گا، چیف جسٹس صاحب افتخار ٹھاکر نام تھا، کیا نام تھا؟ چودھری افتخار، وہ ٹھاکر ہی ویسے تھے، بھگوان داس آئے تھے جن کی جگہ۔ ہاں جی، تو سر جب کوئی جلسہ جلوس ہوتا نا کہ بھائی مفتی صاحب مجھے سارے جلسہ جلوس ہو جاتا ہے مہنگائی کے خلاف، یاد آ گیا ٹھاکر فنکار، اچھا مطلب ہے، اچھا وہ کوئی ایشو ہو جاتا نا ملک میں مہنگائی کے خلاف، ملک کے یہ حکومت کے خلاف کوئی اس طرح نا، وہ از خود نوٹس سے کھول لیتا، چلو بھائی آ جی میمو گیٹ آ گیا جی، اچھا جی کیا تھا اس نے 62 روپے پہ لیا، لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، وہ جا کے بات تھی کہ یار اس نے یہ کرتا کیا تھا کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، تو ہم سب قصوروار ہیں۔ ایک بات میں ہو سکتا ہے اس میں میری اصلاح ہو جائے، انہوں نے بولا ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہونی چاہیے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسی قوم ویسے حکمران، وہ تو حدیث ہے، وہ تو حدیث ہے، جس ٹائم قوم ٹھیک ہو جائے گی، جس ٹائم قوم یہ سمجھ لے گی کہ ہم لوگوں کا قبلہ درست ہو گیا تو اوپر آٹومیٹکلی اس بات ان کو جواب آپ اس لیے کرتا ہوں، اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر۔ جی لطیف صاحب میں آپ بس ہم لوگ مسلمان نہیں ہے، وہ تعلیم کے مسلمان ہیں، لیکن ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جیسی نام سے بھی یہ چیز ملتی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھے آپ، شروع سے آپ کو حکم تھا جی نرمی سے، وہ گالی دے، وہ تپڑ مارے، وہ کچھ بھی نرمی سے، اپنے ساتھیوں کو بھی نرمی، لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ یہ قوم ڈنڈے کے بغیر سیدھے ہونے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے مدینہ کے اندر پھر کہا آپ ڈنڈا اٹھاؤ، تلوار اٹھاؤ، اب سیدھا کرو اس قوم کو۔ سنیں اپنی جگہ پہ ہے، سنیں میری بات، سنیں کہ اگر عوام ٹھیک ہو جائے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہیں پر پھر ڈنڈا اٹھانا، جیسے اس نے ایک مثال دی موٹر وے اور یہاں کی نا، تو یہ چیز معاشرے کے اندر واقعی گر چکی ہے کہ نہیں کرتے ہیں لوگ، پولیس والا دیکھیں گے پھر سب کچھ ہم کریں گے، تو جب قانون سخت ہوگا، اوپر سے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا پھر مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ جھوٹ بولنے کے لیے قانون بنائیں گے؟ بالکل، جھوٹ کی بھی ایک سزا ہے۔ نہیں میری بات سنیں، آپ جو ہے جتنے بھی غیر اسلامی کام ہے، ہر غیر اسلامی کا اس کے لیے قانون بنائیں گے، لوگوں کو سزا موجود ہے، بنائیں گے، نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ نہیں میری بات سنیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بندے کی انفرادی ذمہ داریاں بھی تو ہے نا۔ نہیں سر، نہیں ہمارا اس وقت جو بات ہو رہی ہے نا سر، بات سنیں، میں اور اجتماعی نہیں سر بات سنیں نا، یہی تو سر بات ہے، اس وقت ہم جو بات کریں گے اجتماعی حوالے سے، انفرادی میرے زندگی ہے گھر کے کمرے کے اندر، اس کا میں ذمہ دار ہوں اللہ کے نزدیک، اس کا آپ کو نقصان نہیں ہے نا۔ یہ جو اجتماعی نے خرابی، یہ اجتماعی ہے کہ اس سے ہر آدمی جو ہے نا وہ تھنگ آ چکا ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے قسم کی، تو اجتماعی حوالے سے یہ چیزیں اگر ہو نا تو شاید اس نے سر ایک بندے نے وہ مجبور، تو یہ لوگوں نے ان کو 70 سالوں میں مجبور کر دیا۔ ہمارے پاکستانی ہے نا، باہر ممالک میں ہوتے ہیں، یہ جب باہر ممالک میں ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے،
ابھی کیوں عوام وہاں کو قانون اٹھنا ہے؟ چاہیے IDPs کے خلاف، دیکھیں نا اس وہ کے بغیر نہیں بنے۔ جیسے مطیب صاحب نے کہا ہے جیسی عوام ویسے حکمران، وہ اس قوم کے لیے میرا خیال ہے، وہ صاحبان بیٹھے ہیں، میرا خیال میں نہیں ہے اس قوم کے لیے، نہیں ہے جی، وہ نہیں، یہ سود خور قوم ہے، سودخور اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہو ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا ابھی سر، نظام جی آپ سب دیکھیں، کا آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہمارا نظام سارا سودی ہے۔ ایک آخری نقطہ دے دوں، جی بس دے رہے ہیں مجھے بار بار۔ قوم کو بننے میں ٹائم لگتا ہے، ہماری ابھی تک اس ملک کی عمر 77 سال ہے، آپ جن کی آپ مثال یہ بنی اسرائیل کی عمر میں مجید صاحب وہ چیف جسٹس بھی تو تھے نا جنہوں نے صحیح واپس کی، ہم اوپر سے نیچے گرے ہیں، سر یہاں پہ ہم اوپر سے نیچے چلو گرے ہیں۔ متیم بھائی انشاءاللہ پھر کسی دن بیٹھیں گے، ہم کریں گے۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، متیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اخلاق قریشی صاحب جی آپ کا بھی بہت شکریہ، سردار صاحب آپ کا بھی سر بہت دیکھیں میرے شکریہ، پاس پین بھی نہیں ہے، انہوں نے یارڈلے کا پین رکھا ہوا ہے، بہت کیا بات مہربانی، ہے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے، گفتگو آپ نے تمام مہمانوں کی سن لی۔ مقصد یہ تھا ہمارا کہ یہ جو دن ہم منا رہے ہیں، اس دن کے حوالے سے ہمیں کچھ معلومات ہو کہ پاکستان بنا ہے تو کیوں بنا ہے، اگر بن گیا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی، ایک شہری، میں کیا کر سکتا ہوں، اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اداروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، پاکستان کو آگے لے جانے میں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اس پر ناظرین آپ سب سوچے۔ اپنے میزبان مولانا سید اللہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔